السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں آج آپ کے ساتھ سائفر سے متعلق گفتگو کروں گا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کا تختہ الٹا گیا اور آج ایک امریکی جریدے دی انٹرسیپٹ نے اس سائفر کو شائع کیا ہے۔ میں آپ کو اس میں لکھی گئی تمام باتیں اردو زبان میں بتاؤں گا۔ مارچ 7، 2022 پاکستان کے ڈپلومیٹک کیبل کے مواد، جسے سائفر کہتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور اس میں اسد مجید جو امبیسڈر آف پاکستان تھے اور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ آج میری اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی و وسطی ایشیائی ڈونلڈ لو کے ساتھ لنچ میں میٹنگ تھی۔ اس کے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی تھا، اور اس کے علاوہ اس میٹنگ میں ڈی سی ایم، ڈی اے اور کونسلر قاسم بھی ملاقات میں شامل تھے۔ شروع میں ڈونلڈ لو نے پاکستان کے یوکرائن کے متعلق موقف پر بات کی اور کہا، یہاں یورپ میں لوگ پاکستان کے یوکرائن پر مضبوط قسم کی نیوٹرل پوزیشن لینے پر بہت زیادہ کنسرن دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ نیوٹرل سٹینڈ ہمیں نیوٹرل نہیں دکھ رہا۔ بنیادی طور پر یہ کہا کہ یہ جھکاؤ روس کی طرف زیادہ ہے۔ اس نے مزید کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں یہ پالیسی وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی اور مزید کہا کہ ان کے مطابق یہ واضح ہے کہ اس کا تعلق اس وقت کے سیاسی ڈراموں سے ہے جو کہ اس وقت اسلام آباد میں چل رہے ہیں، اور یہ وزیر اعظم کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اسے عوام میں اپنا چہرہ دکھانا ہوتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یوکرائن پر آپ کا یہ موقف حالات کی درست نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ یہ موقف شدید مشاورتوں کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کبھی بھی عوامی سطح پر ڈپلومیسی کرنے کا راستہ نہیں اختیار کرتا۔ وزیر اعظم کے سیاسی ریلی میں بیانات یورپی سفیروں کے اس لیٹر کے جواب میں دیا گیا بیان تھا جو انہوں نے پبلکلی لکھا، اور وہ خط ڈپلومیٹکلی یورپی سفیروں کا انتہائی غلط رویہ تھا۔ پاکستان اور یو ایس میں کوئی بھی سفیر اس طرح پبلکلی کسی کو بھی جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے ڈونلڈو سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے اس سخت ترین رد عمل کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان نے جنرل اسمبلی میں یوکرائن کے ایشو پر ایبسٹین کیا؟ ڈونلڈ لو نے اس کا منفی میں جواب دیا اور کہا، یہ سب وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پاکستان میں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی تو واشنگٹن میں سب معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ واشنگٹن میں روس کا دورہ صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان کا ذاتی فیصلہ سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آگے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نے بولتے ہوئے تھوڑا توقف کیا اور کہا، مجھے نہیں پتا کہ یورپ میں اس دورہ روس کو کیسے دیکھا جائے گا، لیکن ان کا ریاکشن بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس نے مزید کہا کہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے دورہ روس کا فیصلہ بیجنگ میں اولمپکس گیمز کے دورہ کے دوران بنایا، اور اس وقت بھی وزیر اعظم نے پوٹن سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی جو ناکام رہی، اور پھر یہ خیال کیا گیا کہ وہ ملاقات کے لیے ماسکو جائیں گے۔ میں نے ڈونلڈ لو کو بتایا، یہ بالکل ہی غلط تصور ہے۔ ماسکو کا دورہ کم از کم کچھ سالوں سے پلاننگ میں تھا، اور یہ مسلسل ادارائی مشاورتی عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے زور دے کر کہا کہ جب وزیر اعظم ماسکو کے لیے جا رہے تھے اس وقت روس کی طرف سے یوکرائن میں حملے کی شروعات نہیں ہوئی تھی، اور اب بھی یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی امید تھی۔ میں نے ڈونلڈ لو کو یہ بھی بتایا کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اسی وقت کے دوران ماسکو کے سفر پر تھے، تو ڈونلڈ لو نے مداخلت کی کہ ان کے دورے کا مقصد تو یوکرائن سے جڑے مسائل کے حل تلاش کرنا تھا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ دو طرفہ معاشی وجوہات کی بنا پر تھا۔ میں نے ڈونلڈ لو کو توجہ اس امر کی طرف دلائی کہ وزیر اعظم نے ماسکو میں رہتے ہوئے بھی اس
موقع پر تشویش کا اظہار کیا اور اس مسئلے کو پرامن طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ میں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا وزٹ مکمل طور پر دو طرفہ معاشی صورتحال پر تھا۔ اس کا مقصد کسی طرح بھی روس کی یوکرائن پر حملے کی حمایت نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ہماری پوزیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے ہر سائڈ پر بات چیت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہمارے سپوکس پرسن کہ اقوام متحدہ میں بیانات مکمل طور پر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق ہیں، جس میں ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی دھمکی کا استعمال نہ کرنا، نہ ہی کسی قسم کی فورس کا استعمال اور نہ ہی کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا شامل تھا، اور نہ ہی پیسفک ڈسپیوٹس میں مداخلت کرنا ہمارے منشور کا حصہ تھا۔ میں نے ڈونلڈو کو بتایا کہ پاکستان اس بات پر بھی پریشان ہے کہ یوکرائن کے مسئلے کو افغانستان کے سیاق و سباق میں اسے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم نے اس تنازع کی وجہ سے لمبے عرصے تک اس کے برے اثرات کو جھیلا ہے۔ ہمارا مشن افغانستان میں امن و استحکام لانا ہے، جس کے لیے تمام بڑی قوتوں کے ساتھ تعلقات کو نارمل رکھنا ہے، اور اس میں روس بھی شامل ہے۔ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر قسم کے رابطوں کے لیے راستوں کو کھلے رکھنا ضروری ہے۔ یہ فیکٹر بھی ہماری یوکرائن کے مسئلے پر پوزیشن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میری اس بات کے حوالے سے بیجنگ میں ٹرائیکا کی ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈونلڈو نے جواب دیا کہ واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کیا امریکہ کو اس تناظر میں مذاکرات میں شرکت کرنی چاہیے یا آنے والی انٹالیا کی ملاقات میں روس کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری توجہ اب صرف یوکرائن پر ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہی ہمارے خوف کا باعث ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یوکرائن کا مسئلہ افغانستان کی طرف اپنی توجہ منتقل کرے۔ ڈونلڈو نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈونلڈو کو بتایا کہ ایسے ہی جیسے انہوں نے کیا، میں بھی اپنی رائے کو سراہتے ہوئے پیش کروں گا۔ میں نے کہا، پچھلے ایک سال میں ہم نے مسلسل طور پر محسوس کیا ہے کہ امریکہ کے رہنماؤں کی طرف سے ہمارے رہنماؤں سے تعلق قائم کرنے میں ایک ہچکچاہٹ کی وجہ سے ان تعلقات کو مضبوط کرنے کا امکان کم ہو رہا ہے۔ اس چیز نے پاکستان میں اس تاثر کو مضبوطی دی ہے کہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے اور ہمیں فار گرانٹڈ لیا جاتا ہے۔ یہ احساس پاکستان میں جڑ پکڑ چکا ہے کہ جب یو ایس کو اپنے کسی مقصد کے لیے پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو یو ایس ہماری سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یو ایس ہمارے کسی معاملے میں، خصوصاً کشمیر میں، ہمیں سپورٹ نہیں کرتا۔ اس لیے اس طرح کے پرسیپشنز کو ختم کرنے کے لیے اوپر کے لیول پر بات چیت ہونی چاہیے۔ میں نے مزید کہا کہ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ یو ایس ہمارے یوکرائن پر موقف سے اس قدر مسائل ہیں تو دورہ روس سے پہلے اور اقوام متحدہ میں ووٹنگ سے پہلے ہم سے بات کیوں نہ کی اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو انگیج کیوں نہیں کیا۔ پاکستان ہائی لیول انگیجمنٹ کی فیور کرتا ہے اور ہمارے وزیر خارجہ خود سیکرٹری خارجہ سے کال کر کے ان کو یوکرائن پر اپنی پوزیشن سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن یہ کال ابھی تک نہ ہو سکی، جس پر واشنگٹن نے کہا پاکستان میں اس وقت کی صورتحال میں یہ مناسب نہیں، لیکن واشنگٹن اس سارے معاملے کو سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد انگیجمنٹ کرے گا۔ دوستو، یہ تھی وہ ساری کہانی جو سائفر میں بیان کی گئی، جو گفتگو ہوئی۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آیا کہ یہ سازش تھی، یہ مداخلت تھی، یا پھر یہ کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہماری حکومت تبدیل ہوئی، ہمارے ملک میں ایک نئی حکومت آئی جس نے 16 ماہ آج مکمل کیے، اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک انبار لگا دیا گیا، بہت سی جانیں اس سارے کھیل میں گئیں۔ میں یہ سب کچھ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ فیصلہ کریں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ پاکستان زندہ باد۔